السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ذمہ داران کے لیے ایک ٹیوٹوریل کی طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں جو جدول سافٹ ویئر دیا گیا ہے مرکز کی طرف سے، اس میں ہم نے پیشگی جدول اور عملی جدول کیسے انٹر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے جو کام ہیں ان کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے کام کیا کیا ہیں اور اس کا ہدف کیا ہے اور اس کے نمبرز کتنے ہیں۔ ٹوٹل کام ہمارے 31 ہیں اور ان کے اہداف پہلے کالم میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے پیشگی جدول کب جمع کروانا ہے 24 تاریخ لکھی ہوئی، عملی جدول کب جمع کروانا یہ 3 تاریخ لکھی ہوئی لاسٹ، اس کے بعد کتنے دینی کام کیے 12 کا ہدف ہے، مدنی قافلہ 6 کا ہدف ہے۔ لیکن ہر شعبہ اپنے جو شیڈول ہوگا اس کے مطابق ہی عمل کرے گا۔ ہفتہ وار تعطیل 5 انٹر کرنی ہے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت 5 انٹر ہونے چاہیے۔ اسی طرح تیسرے کالم میں کل نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے پیشگی جدول وقت پہ جمع کروا دیا 24 تاریخ سے پہلے تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ اسی طرح عملی جدول کب جمع کروایا 3 تاریخ تک اگر آپ نے جمع کروا دیا تو اس کے آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ اسی طرح سب سے نیچے اس سے نیچے ہے 12 نمبر پہ رکن شورا یا نگران کی طرف سے ملنے والے کام۔ اگر آپ نے 4 کام 4 دن کی انٹری کی ہے اور چاروں دن آپ نے اوکے کیا ہے تو آپ کو کیا ہے 10 نمبر مل جائیں گے۔ اسی طرح جیسے ہمارا جامعۃ المدینہ کا وزٹ ہوتا ہے یا جدول ہوتا ہے تو اس کا ہدف 8 لکھا ہوا ہے، تو 8 میں اگر آپ نے جدول کیا ہے جائزہ کیا ہے تو آپ نے 8 کی انٹری کر دی اور اوکے کر دیا تو آپ کو اس کے 5 نمبر مل جائیں گے۔ اس طرح ذیلی شعبہ جات کا مدنی مشورہ کرنا اور مسائل کا حل کرنا، اس کے 4 نمبر ہیں، 4 ہدف ہے، اگر آپ نے 4 کیے تو آپ کو 10 نمبر مل جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ سارے کاموں کے آپ کے نمبر لگے ہوئے ہیں۔ جب پیشگی جدول میں آپ ان کو انٹر کریں گے پھر عملی جدول میں وہی کام شو ہوں گے، تو جب یہ کام شو ہوں گے تو آپ پھر وہی عملی جدول میں ان کو اوکے کر سکیں گے۔ اگر آپ نے کوئی بھی کام ایسا جو آپ نے کیا لیکن پیشگی جدول میں آپ نے سلیکٹ نہیں کیا ہوگا اپنے عملی جدول میں آپ کو شو نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے سافٹ ویئر کو انسٹال کر لینا ہے، پلے اسٹور میں جا کر آپ نے جدول IT ڈپارٹمنٹ کو آپ نے جیسے جدول لکھا آپ نے تو آگے آ جائے گا دعوت اسلامی، تو جدول دعوت اسلامی پر آپ نے کلک کرنا ہے، اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد جو بھی آپ کو ID ملی ہوگی آپ نے اس کے ذریعے سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے۔ جب بھی آپ اوپن کریں گے، پہلی بار اگر آپ ID اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو پاسورڈ کی تبدیلی کی آپشن بھی دے گا، تو آپ نے پاسورڈ کو بھی تبدیل کر لینا ہے۔ پاسورڈ کو تبدیل کرنے کے بعد آپ نے پھر لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو ڈیش بورڈ کھل کر سامنے آ جائے گا، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ایک کارکردگی کا آپشن شو ہو رہا ہے کہ آپ کے دسمبر کی کارکردگی کیا ہے۔ اسی طرح ہر مہینے جب بھی آپ اس کو اوپن کیا کریں گے تو آپ کو آپ کی موجودہ جو پوزیشن ہوگی وہ آپ کو بتا دیا کرے گا، اور اس سے نیچے آپ کو پٹی دکھا رہا ہے جو کہ بلنک آ رہی ہے، آپ کا پیچھے 3 دن کا عملی جدول انٹر نہیں ہوا۔ یہ روز کے روز آپ کو یاد دہانی بھی کروائے گا کہ آپ کا ان دنوں کا عملی جدول انٹر نہیں ہوا۔ آپ روز کے روز بھی کر سکتے ہیں اور ماہانہ بنیاد پر، یعنی جب آپ نے 30 تاریخ کو عملی جدول جمع کروانا ہے تو آپ 30 تاریخ کو 3 تاریخ سے پہلے آپ اس کو عملی جدول کو بھی انٹر کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح کہ ہم نے کاموں میں پڑھا کہ پیشگی جدول وہ 24 تاریخ اس کی لاسٹ ہوتی ہے، تو 24 تاریخ تک ہم نے اس کو جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اسی پر ہے کہ ہم نے پیشگی جدول کس طرح
انٹر کرنا ہے. تو آپ نے مینیو کی آپشن میں جا کر آپ نے جدول انٹری پر کلک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اگر پہلی بار اوپن کر رہے ہیں تو آپ اپنے یوزر پروفائل کو بھی مکمل کر لیں. یوزر پروفائل کو مکمل کرنے کے لیے آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ سے کچھ چیزیں پہلے سے انٹر ہوں گی. اس کے بعد آپ اپنی کوئی فوٹو وغیرہ ہو یا کوئی بھی چیز انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ اس کو لگا سکتے ہیں. یوزر پروفائل کو فل کرنے کے بعد آپ نے جدول انٹری کے آپشن میں چلے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے پیشگی جدول پر کلک کرنا ہے. پیشگی جدول پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے کون سا مہینہ شو ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس مہینہ پچھلا شو ہو رہا ہے تو موجودہ مہینہ شو ہو رہا ہے تو آپ نے آپشن کی مدد سے آپ نے جس مہینے کا پیشگی جدول آپ نے جمع کروانا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا آپ کا جس مہینے کا آپ نے پیشگی جدول جمع کروانا ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا. اس میں آپ کے سامنے ایک شیٹ کھل کر سامنے آ جائے گی جس کے اندر آپ کو تواریخ دی ہوئی ہوں گی اور خالی آپشنز بھی دیے ہوں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو اپنے جے ڈیز دیکھ لینی ہے, آپ نے کام دیکھ لینے ہیں کہ کیا کیا کام ہم نے کرنے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کی انٹری سٹارٹ کر دینی ہے. تو سب سے پہلے جیسے ہم یکم کو کارکردگیوں کا فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کارکردگیوں کے فالو اپ کی آپشن کو ہم نے فل کرنا ہے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے کام منتخب کریں. کام کو جیسے ہی منتخب کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آپشن شو ہو رہی ہوگی شعبہ کے کارکردگی کا فالو اپ کرنا اور چیک کرنا. تو آپ نے ایک ہی آپشن ہے, ایک ہی اس کا ہدف ہے کیونکہ مہینے کے سٹارٹ میں ہم نے شعبے کی کارکردگیاں جمع کروانی ہوتی ہے. تو ہم جہاں پر اس کو شعبے کی کارکردگی کا فالو اپ کرنا ہے اس کو انٹر کر دیں گے. اور مقام کیا ہوگا وہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں گے, دفتر میں ہوں گے, جامع میں ہوں گے, وہی آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اسی طرح مہینے کے سٹارٹ میں اور بھی کام ہوتے ہیں. اب جیسے ایک ہمارا کام ہے, ہم اگر مزید کام اسی دن ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جیسے یکم فروری ہے, ہم اس میں پہلے 2 کام ایڈ کر چکے ہیں, مزید ہم کام ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلس کے بٹن پہ کلک کریں گے. پلس کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور آپشن خالی آپشن کھل کر سامنے آ جائے گی. تو آپ نے اس میں کام منتخب کرنے پر آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے کارکردگیوں کا یعنی کہ ہفتہ وار جو کارکردگیاں ہیں ان کا بھی فالو اپ کرنا ہے. تو جمعرات کو ہم جو فالو اپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مدنی دورہ کا. مدنی دورہ کی کارکردگی لیتے ہیں تو ہم یہاں پر کام منتخب فرمائے پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم آپشن سلیکٹ کریں گے مدنی دورے کی کارکردگی کا فالو اپ. کارکردگیوں کے لیے فالو اپ ہدف 30 دن آپ اس کو سلیکٹ کر دیں اور مقام لکھ دیں آپ ڈیفینس. اسی طرح مزید جتنے بھی کام آپ ایڈ کرتے چلے جائیں گے یکم فروری کو اتنے کام اس میں ایڈ ہو جائیں گے. اب جیسے 2 فروری ہے, 2 فروری کو جمعہ ہے, تو 2 فروری کو ہم نے ہفتہ وار اجتماع کی کارکردگی بھی لینی ہوتی ہے. تو وہ ہم نے مزید کام پر پلس کر کے ہم نے کیا کرنا ہے کام منتخب فرمائے. اس کے نیچے پھر ہم نے جیسے ہفتہ وار اجتماع کی کارکردگی لینی ہے تو ہم نے یہاں سے اپنا شعبے کی اسلامی بھائی سے ہفتہ وار اجتماع کی کارکردگی لینا ہدف 4 ہے. تو ہم یہاں پر
چونکہ جمعے والے دن ہم یہ کارکردگی لیتے ہیں تو جمعے کو آپ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ہفتہ. اگر آپ کسی جامعہ کا جدول بناتے ہیں جامعۃ المدینہ بوائز کی طرف سے تو یہاں پر آپ جدول بھی ڈال سکتے ہیں. جیسے اوپر لکھا ہوا ہم نے مسائل کا حل کہ ہم نے جامعۃ المدینہ کی طرف سے موصول ہونے والے مسائل کا حل کا جائزہ مسائل کا جائزہ لینا اور حل کرنا. تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور مقام لکھ دیں. پھر آگے اسی کے ساتھ ہی آپ ایک اور آپشن بھی ڈال سکتے ہیں. حل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ جامعۃ مدینہ کا جائزہ بھی کر رہے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ ہدف جو ہے وہ جامعۃ مدینہ کا جدول بنانے کا ہدف 8 ہے. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اس ہدف کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جامعۃ مدینہ کا جائزہ اور مقامی خود کفالہ ذمہ داران سے مشاورت کرنا. تو یہاں پر بھی آپ جیسے اوپر ہم نے مسائل کا جائزہ لکھا ہوا ہے اسی طرح ہم نیچے جوہر ٹاؤن مقام لکھا ہوا تو دوسری آپشن کا مقام بھی ہم جوہر ٹاؤن سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے 5 جو ہفتہ وار تعطیلات ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. سنڈے والے دن ہماری چونکہ چھٹی ہوتی ہے تو ہم ہفتہ وار تعطیل یہاں پر کلک کر دیں گے. اور یہاں پر مقام بھی پوچھتے ہیں تو ہم مقام کی جگہ پہ ہم کیا ہے جو بھی آپ کے گھر کا مقام ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح یہ جتنے بھی آپشنز ہیں جیسے پیر شریف کو ہم منڈے ہے پیر شریف کو ہم کارکردگی لیتے ہیں مدنی مذاکرہ کی کارکردگی لیتے ہیں. ہم نے جیسے جدول پہلے سے ایڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے فلاں جامعہ کا ہم نے جدول کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ مزید ایک اور کام ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی کارکردگی کا فالو اپ کرنا ہے. شعبہ اسلام بیوں سے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی کارکردگی لینا ہدف 4 اور مقام آپ وہی سلیکٹ کر دیں جس مقام پر آپ پہلے سے موجود ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بھی آپشن ہوتی ہے دفتر کی. تو جیسے منگل کو ہم دفتر میں بیٹھتے ہیں ٹیوزڈے کو ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. پہلے جیسے ہم نے ایک کام سلیکٹ کیا اور رکن شورا کی طرف سے ملنے والے کام اس کا ہدف تھا 4 دن. تو اس کو تو ہم نے سلیکٹ کر لیا. ہم چاہتے ہیں کہ مزید ایک ساتھ بھی ایک آپشن ایڈ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کام والے آپشن میں آنا ہے اور ہم نے دفتر میں حاضری شعبے کے کاموں کا تفصیلی جائزہ کاموں کی تفصیل یہ والی آپشن آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور مقام آپ وہی ڈال دیں جہاں پر آپ بیٹھ کر نگران کے کاموں کی انجام دہی کر رہے ہیں. اس طرح مزید جتنے بھی آپشنز ہیں جیسے ہم 18 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو جیسے ہم پیشگی جدول بناتے ہیں تو آپ یہاں پر کاموں میں سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پیشگی جدول بنانا یا چیک کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم سب سے پہلے اوپر چلے جائیں تو ہم نے 1 کو یا 2 تاریخ کو ہم نے عملی جدول بھی جمع کروانا ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے یہاں پر 2 تاریخ کو پہلے سے ہی کافی کام ایڈ ہے عملی جدول ہم یہاں پر بلکہ ہم 30 تاریخ کو جمع کرواتے ہیں تو 30 تاریخ کو یا مہینے کے لاسٹ ڈیٹ کو آپ وہ بھی انٹر کر سکتے ہیں. جیسے 29 فروری آئے گی تو ہم نے اپنا کارکردگی جدول جو ہے وہ عملی جدول جمع کروانا ہوگا تو آپ یہاں پر عملی جدول کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں.
یہاں پر لکھا ہوا تمام ڈسٹرکٹ ذمہ دار عملی جدول چیک کروانا. تو ان دنوں میں آپ ابھی اپنا عملی جدول بنا رہے ہوں گے تو یہاں پر ہم یہی لکھ دیں گے، عملی جدول کے آپشن ہم سلیکٹ کر دیں گے. آپشن اور مقام کیا ہے؟ مقام اگر آپ دفتر میں ہیں تو دفتر لکھ دیں، اگر آپ کسی جامعہ میں ہیں تو جامعہ کا نام لکھ دیں. اس کے بعد آپ کے پاس سیو کی آپشن نظر آئے گی. یہ جتنے بھی کام آپ نے ہر دن میں جتنے بھی کام انٹر کیے ہوں گے عملی جدول میں یہی کام شو ہوں گے. جو کام آپ نے پیشگی جدول میں انٹر کیے ہیں وہی عملی جدول میں شو ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی کام وہاں پر انٹر نہیں ہو سکے گا اور شو بھی نہیں ہوگا. جب یہ آپ ساری چیزیں ایڈ کر لیں گے تو آپ سیو کے بٹن پہ کلک کریں گے. سیو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو عملی جدول ہے جتنا بھی آپ نے سیو کیا ہوگا وہ انٹر ہو جائے گا. مزید جو ہماری عملی جدول کی ویڈیو ہے وہ جب ہم عملی جدول کسی بھی ذمہ دار کا ایڈ بنائیں گے تو اس پر ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ 30 یا 31 تاریخ کو بنا کر آپ سے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.